ایک دن جلوہ گر ہو گئے مولا علی کے گھر. سیدہ کائنات اور مولا علی آپس میں گفتگو فرماتے ہیں. جب حضور پہنچے تو خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا گفتگو کیا چل رہی تھی؟ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ سیدہ کائنات نے عرض کی میرے آقا مولا علی مجھ سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر کہ رسول اللہ کو میں تجھ سے زیادہ محبوب ہوں. انا احب الی رسول اللہ من کے کہ میں تجھ سے زیادہ حضور کو محبوب ہوں. میں ان سے کہہ رہی تھی انا احب الیہ من کا کہ میں حضور کو زیادہ محبوب ہوں. بس بحث اس پہ چل رہی تھی, تکرار اس پہ ہو رہی تھی. میرے آقا آپ تشریف لے آئے. اب حضور کا فیصلہ سنیے. فرما لکے رکت الولد علی اعز علی منک. فرما سن لے فاطمۃ الزہرا, تجھے تو اپنے والد کی رکت نرمی نصیب ہے. اگر مجھ سے پوچھو تو علی میرے ہاں زیادہ معزز ہے. علی میرے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما, ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوہ گر ہے. فرما فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد یؤذینی. آج تو تان کرتے ہیں سیدہ کائنات پر, میں ان تان کو دہرانا نہیں چاہتا, اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہتا. خدا کی عزت کی قسم جسارت ہو گئی. حضور نے برسر منبر اعلان کر دیا, ارشاد فرما دیا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. علامہ قاضی ایاز نے لکھا ان موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاء الارض. علامہ قاضی ایاز نے لکھا اس پورے روئے زمین پر جس جگہ حضور کا مزار پرانوار ہے وہ ساری کائنات کے زمین کے ٹکڑوں سے افضل ہے. علامہ قاضی ایاز نے لکھا, اور میں حیران ہوں, یہ حضور کے لیے پیش کر رہا ہوں, میں حیران ہوں. علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد, اس کا نام ہے علامہ حافظ ابن قیم. اس کی کتاب کا نام ہے بدائع الفوائد. اس کے اندر لکھتا ہے کہ ابن عقیل سے سوال کیا گیا کہ کعبہ افضل ہے یا حجرہ رسول افضل ہے؟ کہ خدا کا گھر افضل ہے یا جس حجرے میں رسول اللہ ہے وہ افضل ہے؟ ابن عقیل نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. کہا اگر حجرہ رسول حضور سے خالی ہے تو پھر کعبہ افضل, لیکن حجرے کے اندر رسول اللہ جلوہ گر ہے تو حجرہ رسول کعبہ سے بھی افضل. اور میں حیران ہوں اس قول کے مؤید اور مصدق کہ حجرہ رسول کعبۃ اللہ سے افضل امام زرقانی ہے, امام قسطلانی ہے, امام خفاجی ہے, امام سمہودی ہے, مولانا زکریا سہارنپوری ہے. ان سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جہاں رسول اللہ جلوہ گر ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. کیوں؟ قرابت کی دو قسمیں ہیں, ایک قرابت حسی ہے, ایک قرابت معنوی ہے. جس استن حنان اس کے ساتھ میرے کریم آقا پشت مبارک کو مس کرتے تھے, وہ مس پشت مبارک کی وجہ سے افضل قرار پایا. یہ ہے قرابت حسی. اور ادھر احد کا پہاڑ حضور سے محبت کرتا تھا. پہاڑ اور بھی ہیں مگر اس پہاڑ کی افضلیت کی وجہ ہے
کہ وہ پہاڑ حضور سے محبت کرتا. اس کو ہے قرابت معنوی. اور جس کی نسبت حضور سے قائم ہو وہ تو افضل، اور جو ہو ہی حضور کے جسم کا ٹکڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرما، اللہ نے فرما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں صوفیہ کا معنی پیش کر رہا ہوں. مودت کیوں کہا قرآن نے، محبت کیوں نہیں کہا؟ اللہ محبت کا لفظ بھی استعمال کرتا تھا، کر سکتا تھا. مودت کا لفظ کیوں ارشاد فرما کہ محبوب ان سے فرما دیجئے یہ جتنی تبلیغ کی اس تبلیغ کا اجر تو خدا دیتا ہے، تم سے نہیں کچھ مانگتا، مگر اہل بیت سے مودت یہ تقاضا کرتا ہوں. مودت کا لفظ صوفیہ کہتے ہیں مودت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا تعلق صرف زندگی کے ساتھ ہے. جب زندگی ختم تو محبت بھی ختم. مودت کا تعلق زندگی کے ساتھ بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ کہ حکم دیا جا رہا ہے اہل بیت کے منکروں